انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت مکمل، فیصلہ کچھ دیر میں متوقع۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں اسکول آن ویلز منصوبے کا افتتاح۔ ابتدائی طور پر 8 بسوں پر مشتمل فلیٹ اسلام آباد اور گرد و نواح کے بچوں کو موبائل اسکولز کے ذریعے تعلیم کی سہولت فراہم کرے گا۔ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیے بغیر ملک کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ منصوبے سے بچوں کو گھر کی دہلیز پر لائبریری کی سہولت میسر آئے گی۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کیس کی سماعت۔ ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مارچ تک عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ ججوں کو گالی دھمکی، عدالتوں پر حملہ۔ جوڈیشل کمپلیکس کی توڑ پھوڑ اس لیے ہے کیونکہ فورن فنڈڈ گھڑی چور کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب عدالتیں تاریخ پر تاریخ دیں گی تو ایسا تو ہوگا۔ ایک شخص آئین اور عدالتی نظام پر حملہ آور ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنوں کی بدترین ہنگامہ آرائی۔ ڈنڈا بردار بلوائیوں نے جوڈیشل کمپلیکس کا گیٹ اور کیمرے توڑ دیے۔ عمران خان نے آج اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا۔ نظام عدل میں سب برابر ہیں، کسی لاڑلے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مقدمہ درج کر کے غنڈہ گردی کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی ساہیوال میں میڈیا سے گفتگو۔ محمد شہباز شریف کی قیادت میں توانائی کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ شنگھائی تھرکول پروجیکٹ سے بجلی کی پیداوار شروع ہو چکی۔ میٹر ریڈنگ کی شکایات کے ازالے کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور بجلی چوری میں ملوث علاقوں میں نئے ایڈوانس میٹرز لگائے جا رہے ہیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ابر رحمت۔ موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا۔ جمعرات تک اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار سمیت ملک کے بعض علاقوں میں مزید بارش کا امکان۔ پاکستان سپر لیگ 8 میں آج آرام کا دن۔ دلچسپ مقابلوں کا کل سے راولپنڈی میں آغاز۔ ایونٹ کے 17ویں میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں پنڈی اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ دلچسپ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم، اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، کچھ اہم خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ فیصلہ کچھ ہی دیر میں متوقع ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اس حوالے سے اب سے کچھ ہی دیر میں فیصلہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ متوقع ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اعجاز، بتائیے گا آج سارا دن کیا صورتحال رہی عدالت میں اور تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے؟
جی تقریباً 1.5 گھنٹے کے وقفے سے یہ سماعت آج چلتی رہی ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے عدالت نے سماعت مکمل کی، اور اس کے بعد یہ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ دیر بعد جو شارٹ آرڈر ہے وہ سنایا جائے گا۔ تمام وکلاء جو ہیں، تمام فریق جو ہیں، ان کو سنا گیا ہے، اور اس کے بعد عدالت نے یہ سماعت مکمل کی۔ اس میں اٹارنی جنرل بھی شامل ہے، اس میں دونوں گورنرز جو ہیں ان کے وکلاء شامل ہیں، صدر مملکت کے وکیل شامل ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کے وکلاء شامل ہیں۔ تمام جو وکلاء تھے ان کی طرف سے ایک بات تو سامنے آئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت جو 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں وہ آئین کے تحت وہ ایک مینڈیٹ ہے، اور اس کو لازمی جو ہے وہ ہونا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آج سماعت کے دوران جو 254 آرٹیکل ہے اس کا بھی ذکر ہے، جس میں یہ ہے کہ انتخابات میں کچھ قدرتی آفات یا جنگ یا کسی اور صورت میں جو ہے وہ اس کی تاریخ میں جو ہے توسیع کی جا سکتی ہے۔ لیکن عدالت کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، اور کسی بھی ایسی صورتحال میں، ناگزیر صورتحال میں پھر اس میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو تاریخ ہے اس کا اعلان ہی نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو تاریخ کا اعلان کیا جانا ہے بہت ضروری ہے، لازمی ہے، اس کو ان اینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف تجاویز بھی عدالت کی طرف سے آئی۔ ایک مرحلے پر جب 3:30 بجے عدالت 3 بجے اٹھ کے جا رہی تھی، تو اس وقت عدالت نے یہ کہا کہ تمام جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ، اور جو تحریک انصاف ہے جو کہ اس معاملے میں جو ہے وہ عدالت میں ہے، وہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ مشاورت کے تحت اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، اور ملک میں قومی اسمبلی سمیت تمام انتخابات کو ایک ہی تاریخ پر کیا جا سکتا ہے، جس پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا تھا کہ انہیں کل تک کا مہلت دی جائے، جبکہ فواد چودھری جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے موجود ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک دفعہ یہ پریسیڈنٹ بن گئی کہ 90 روز سے زیادہ دن کے لیے انتخابات جو ہے وہ ان میں ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد یہ ایک جو ہے وہ وتیرہ بن جائے گا، پریکٹس بن جائے گی، اس لیے اس کو نہ کیا جائے۔ ہاں کوئی اگر لیجسلیشن ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی ترمیم ہونی ہے، تو وہ پارلیمنٹ میں اس حوالے سے ترمیم کے لیے تیار ہیں، جس کے بعد عدالت نے صرف وکلاء کو سنا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس جو عدالت نے ایک تجویز دی ہے اس حوالے سے وہ آپس میں مشاورت کر سکتے ہیں۔ بعد میں خیر جو ہے وکلاء کی طرف سے ان کا سٹانس آیا ہے، پی ڈی ایم کی طرف سے یہ پیپلز پارٹی نے یہ بتایا ہے کہ جو انتخابات کا تاریخ کا مینڈیٹ دینا یا عام انتخابات کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، جبکہ جو نون لیگ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سماعت کو اب جاری رہنا چاہیے کیونکہ اس ساری مشاورت میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا ہے ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہ جو صدر مملکت کی طرف سے دوسرا مراسلہ لکھا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا اور ساتھ جو ہے وہ ڈیٹ میں اناؤنس کر دی گئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حد تک وہ جو تاریخ کا اعلان ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں صدر مملکت، اور وہ واپس لے لیں گے کیونکہ وہاں پر اسمبلی جو ہے وہ گورنر نے تحلیل کی تھی۔ پنجاب کا جو کیس ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہاں پر اسمبلی جو ہے وہ گورنر نے تحلیل نہیں کی اور وہ خود بخود جو ہے وہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد تحلیل ہو گئی تھی، اس لیے وہاں پر ان کا یہ استدلال تھا کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی سیکشن 57 کے تحت صدر کو استحقاق حاصل تھا، اس لیے اس حد تک صدر مملکت نے جو 9 اپریل کی تاریخ دی تھی وہ درست تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر باقی لوگ فریق بھی بیٹھ جائیں تو جو 9 اپریل کی صدر کی طرف سے تاریخ دی گئی ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے، لیکن عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں جو آئین کا مینڈیٹ ہے اس کو پورا ہونا ہے اور 90 روز کا جو مہلت دی گئی ہے، 90 روز کی جو مدت آئین میں ڈسکرائب ہے اس کو پورا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز، آپ ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے مزید بھی گفتگو جاری رہے گی سامعین۔ اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے اذان مغرب کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्कूलों तक रसाई ना रखने वाले बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर मंसूबा वफाकी दारुल हुकूमत और गिरदो नवाह के बच्चों को मोबाइल स्कूल्स के ज़रिए उनकी दहलीज पर तालीमी सहूलियात फराहम करेगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के बच्चे कल मुल्क के मामार बनेंगे। तफसील आगा मसूद खालिद से। स्कूल ऑन व्हील्स के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने आने वाली नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता करने से बड़ी कोई और खिदमत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मुल्क में बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे बच्चों को उनकी दहलीज पर तालीम की सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मोबाइल स्कूल का जो प्रोग्राम है ये देहात में एक इंकलाब लेके आएगा और इन हज़ारों लाखों बच्चों को जो कि देहातों की गलियों की धूल में गुम हो जाते हैं उनको ये तालीम दिलवाएंगे, किताब उनके हाथ में देंगे और ये पाकिस्तान के बड़े अजीम मेमार बनेंगे। ये एक बहुत ही शानदार मंसूबा है और बच्चों को अगर आप स्मार्ट बोर्ड्स के ज़रिए अगर आप तालीम देंगे तो एक बहुत बड़ी कौमी खिदमत होगी। इससे पहले वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 8 बसों पर मुश्तमिल स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबा इस्लामाबाद और गिरदो नवाह के बच्चों को मोबाइल स्कूल के जरिए तालीम फराहम करेगा। इस मौके पर वजीर आज़म ने बसों में बनाए गए मोबाइल स्कूल्स का मुआयना भी किया। वजीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे के तहत बनाई गई बसों में स्मार्ट बोर्ड्स के साथ मोबाइल लाइब्रेरीज का भी एहतमाम किया गया है। वजीर आज़म को बताया गया कि इस मंसूबे के तहत तालीम के जेवर से आरास्ता होने वाले बच्चों को गर्म खाना भी फराहम किया जाएगा। वजीर आज़म ने स्कूल ऑन व्हील्स में दाखिल होने वाले बच्चों से भी मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम। क्या सुनाएंगे आप? फ्रोजन बीन बैग। क्या नाम है? वजीर आज़म ने हिदायत की कि इस मंसूबे का दायरा-ए-कार पूरे मुल्क तक फैलाया जाए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर रवां साल की मुल्क गिर मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है।
وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ نسلوں کے مستقبل کے لیے شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے اور صحت مند ماحول کی فراہمی میں جنگلات کا اہم کردار ہے۔ ملک میں آنے والے حالیہ سیلاب نے جنگلات کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ زار میں پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ مہم کے دوران ملک بھر میں 24 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ پاکستان کے کل رقبے کا 5.4% جنگلات پر مشتمل ہے، جس میں ہنگامی بنیادوں پر اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں پودے لگا کر مہم کے تحت دیے گئے اہداف کو پورا کیا جائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ شجرکاری کو قومی نصب و لعب بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ ہماری شہری آبادیاں بھی کنکریٹ کا جنگل بنتی جا رہی ہیں، شہروں میں بھی درختوں اور گرین ایریاز میں اضافہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کی کہ وہ قومی شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے قومی سطح پر نہ صرف عملی اقدامات کی ضرورت ہے، بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کی آگاہی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ سول سوسائٹی، وکلاء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق افراد سے فرداً اور اجتماعاً گزارش ہے کہ اس مہم میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ علماء اور مشائخ بھی مدرسوں میں درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2015 میں قومی جنگلات پالیسی تشکیل دی گئی، جس کا سہرا ہمارے قائد محمد نواز شریف کے سر ہے۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے اور جنگلات کے تحفظ میں وزیر اعظم نے وفاقی وزیر شہری رحمان اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا اور قومی شجرکاری مہم کی کامیابی میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایشیائی ترقیاتی بینک کو اپنی سماجی و معاشی ترقی میں قابل اعتماد شراکت دار سمجھتا ہے۔ انہوں نے حالیہ سیلاب میں ایمرجنسی ریلیف سرگرمیوں، نقصانات کا جائزہ لینے اور جنیوا میں کلائمیٹ ریزیلینس کانفرنس میں یقین دہانیوں پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک ٹرانسپورٹ، توانائی، ماحولیاتی تبدیلی اور سماجی شعبے سمیت مختلف شعبوں میں مالی تعاون فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ پاکستان کے مائیکرو اکنامک چیلنجز سے نمٹنے میں ایشیائی ترقیاتی بینک اپنا بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ ملاقات میں شرکاء کو بتایا گیا کہ IMF پروگرام کے 9ویں جائزے پر پیش رفت تیزی سے جاری ہے۔ سٹاف لیول معاہدہ آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان IMF پروگرام کے تحت اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے حالیہ سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے چیلنجز سے نمٹنے میں حکومتی کاوشوں پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے معاشی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے میں پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں توشہ خانہ کیس کی۔ توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے فوجداری کارروائی کے کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ حاضری سے استثناء اور سماعت 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل علی بخاری نے عدالت کو یہ بتایا کہ عمران خان ابھی لاہور سے نکلے ہیں، انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کی 2 عدالتوں میں پیش ہونا ہے۔ عمران خان آج اس عدالت میں پیش نہیں ہو سکیں گے۔ عمران خان کے وکیل نے سماعت 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا کی تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے مخالفت کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ عدالت کا مسئلہ نہیں کہ عمران خان کہاں سے آ رہے ہیں، یہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہونا چاہتے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے آج اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی۔ وزیر داخلہ نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غنڈہ گردی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ساہیوال میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ نظام عدل میں سب برابر ہیں، کسی بھی لاڑلے کی گنجائش نہیں، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔
नाज़रीन, चेयरमैन PTI की पेशी पर कारकुनों की जानिब से तोड़ फोड़ करने पर अपने रद्द अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जजों को गाली धमकी, अदालतों पर हमला, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तोड़ फोड़ आखिर क्यों? फॉरेन फंडेड घड़ी चोर के पास क्योंकि कोई जवाब नहीं है। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि जब अदालतें पेशी के कई मिन्नतों पर उतर आएंगी तो तारीख पर तारीख देंगी तो ऐसा ही होगा। एक शख्स आईनी अदालती निज़ाम पर हमलावर है, कोई नोटिस नहीं। और इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई। केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही 4 रुकनी बेंच ने की। तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी पेश नहीं हुआ। नाज़रीन, एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस में इमरान खान के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी के मौके पर शदीद हंगामा आराई देखने में आई। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत में आज साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के तोशाखाना केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मकामी अदालत में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक ज़ाब्ता फौजदारी केस की समाअत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वकील अमजद परवेज़ और साद हसन पेश हुए, जबकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर अली खान भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने समाअत 5 दिन के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर जज ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये कौन सा तरीका है। इमरान खान जब G11 कोर्ट में पेश हो सकते हैं तो वो कचहरी में पेश क्यों नहीं हो सकते। आपको आगाह करें कि आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इमरान खान के तोशा खाना केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इमरान खान के रवैये की वजह से आज अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और दौरान समाअत जज की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा गया कि जब इमरान खान G11 कोर्ट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हो सकते हैं तो वो कचहरी क्यों नहीं आ सकते। जज की जानिब से ये भी रिमार्क्स देखने में आए कि यहाँ फर्द जुर्म आयद होना है, लिहाजा इमरान खान यहाँ पेश हों और फर्द जुर्म आयद हो, जिसके बाद वो चले जाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश हो जाएंगे, यहाँ के लिए अगर उनके पास वक्त नहीं है तो ये कौन सा तरीका है। अदालत की जानिब से आज शदीद बरहमी का इजहार किया गया इमरान खान के रवैये पर। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे तो वो फिर अदालत में पेश होंगे, जिस पर वकील की जानिब से ये कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी की। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस में इमरान खान की बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी के मौके पर शदीद हंगामा आराई देखने में आई है। इसी हवाले से हम बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर फारूक आदिल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये तो तमाम सूरत हाल हमें नज़र आ रही है और जो रवैया हम ख़ास तौर पर इमरान खान का देख रहे हैं अदालतों को लेकर, आप क्या कहेंगे इस पर? दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो फेयर होता है, जिसके दामन पे कोई दाग और धब्बा नहीं होता, वो बहुत एमिकेबली जहाँ उसको जाना है, ख़ास तौर पे अदालत के ऐवान में जाना है, तो वो जाता है और दामन झाड़ के बाहर आ जाता है। लेकिन जिसके दामन पे कोई धब्बा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है जिसके साथ, वो वही तर्ज अमल इख्तियार करता है जो इन दिनों में नज़र आता है। लाहौर हाई कोर्ट में भी नज़र आया और आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी नज़र आया, जहाँ तोड़ फोड़ की गई, जहाँ सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों की हाकिमियत को चैलेंज किया गया। एक पहलू तो ये है, वो पहलू यानी कि आपका दामन साफ नहीं है तो फिर आप इस तरह की तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। पहलू इसका ये है कि इमरान खान हो या उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका एक प्रॉब्लम है। इनका प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को स्टेट से अबव समझते हैं,
रियासत से, कानून से, आइन से अबव समझते हैं। ये तर्ज अमल उनकी जो 3-4 साल दौरे हुक्मरानी है उसमें भी दिखाई देता है। इसके अलावा वो हुकूमत से यानी हुकूमत जो तहलील होने जा रही थी उनकी, या तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने जा रही थी, उस मौके पर भी वो आइन से अबव उन्होंने तर्ज अमल इख्तियार किया। और अब उसके बाद भी न वो रियासत का एहतराम करते हैं, वो ना आइन का एहतराम करते हैं, न वो अदालतों का एहतराम करते हैं। अब आप ज़रा सा मुझे इजाज़त दीजिए कॉन्टेक्स्ट में ज़रा मैं बात कर लूँ। ये ऐसा जो करता है उसके बारे में ये सवाल होता है पाकिस्तानी या रियासत के अवाम के भी ज़हनों में और रियासत के इदारों के भी। क्या ये शख्स रियासत को तस्लीम करता है? क्या ये शख्स आइन को तस्लीम करता है? क्या इस शख्स को पाकिस्तानी अवाम की जानो माल का कोई फिक्र है? तो जैसे कि अब ये दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत जो इक़दाम करना चाहती है कौमी सतह पर, उसमें भी ये रोड़े अटका रहे हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो रहे। तो उससे पता चलता है कि ये तीनों मामलात जो हैं इन पर यकीन नहीं रखते। तो अगर कोई ऐसा करता हो तो उसको ज़रूरी है कि एक कानून के अमल से गुजारा जाए जिसमें ये तय हो जाए कि क्या वो रियासत का वफादार है या नहीं है। और अगर तय हो जाए कि वो वफादार है तो उससे निमटने का तरीका और है, और अगर वो रियासत का वफादार साबित ना हो तो उससे निमटने का तरीका और है। अब इस छोटी सी तमहीद की रोशनी में मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज जो कुछ हुआ है और उसके बाद उन्होंने अदालत में पेश होना भी गवारा नहीं किया, तो ये दुरुस्त है। दुरुस्त किया अदालत ने कि इनके नॉन बेलेबल वारंट जारी किए। अब ज़रूरी है कि इन्हें कानून की तहवील में लेकर ये बताया जाए कि कानून और रियासत क्या होती है, और जो खुद को कानून और रियासत से अबव समझते हैं उनके साथ रियासत और उसके अवाम क्या सलूक करते हैं। ये एक दुरुस्त फैसला है। सर, ये जो जलाओ घेराव की सियासत है ये तो मुल्क के माशी हालात को भी किसी और नहज की तरफ लेके जाने की काविश है। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। देखिए, मैंने बुनियादी सवाल उठाया है कि क्या वो पाकिस्तान के वफादार हैं इमरान खान? झंडा वो जरूर उठाते हैं, लेकिन क्या उनका अमल पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की मईशत के मफाद में है, पाकिस्तान के सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम के मफाद में है, क्या पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के मफादात में है? तो आप गैर जानिबदाराना जायज़ा लें तो इन किसी चीज़ के मफाद में नहीं है। ऐसा लगता है कि वो किसी खास एजेंडे पर हैं जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। तो ये ज़रूरी है कि उन्हें कानून के शिकंजे में लिया जाए, और अगर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार साबित होते हैं तो उन्हें कैसे किरदार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आखिर में ये भी फरमा दीजिएगा, आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगर हम समाअत की बात करें, आपके ख्याल में एक सियासी जो मामलात हैं उनको अदालत तक लेकर जाना या इदारों के दरमियान एक सियासी तनाज़ा जो है उसको लेकर जाना, क्या ये एक दुरुस्त अमल है? बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है। और इसको भी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहला मरहला है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि इदारे भी तकसीम हो गए हैं, या इदारे अगर तकसीम नहीं भी हुए तो अवाम ये महसूस करते हैं कि इदारे तकसीम हो गए हैं, और अब फैसले उस तरह नहीं आते जो किताब कहती है, फैसले तकसीम के मुताबिक आते हैं, ये लोग महसूस करते हैं। ये तासुर अगर किसी कौम में पैदा हो जाए तो ये बहुत खतरनाक बात होती है। ऐसा लगता है कि पीटीआई की पॉलिसी ये है कि मुल्क तकसीम रहे, इदारे तकसीम रहे और इनमें इत्तेहाद पैदा ना हो। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी सूरत हाल है। हमें इससे निजात हासिल करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक आदिल, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज के केस के हवाले से सदफ अगर हम बात करें तो आज हमने देखा कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल शेख हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल रही आज सारा दिन अदालत की भी, और उसके बाद जो आज पीटीआई के कारकुनों ने जो वहाँ पर जिस तरीके से तमाम अमल वहाँ पर किया, हमने देखा हंगामा आराई उनके जानिब से की गई, तोड़ फोड़ की गई, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा।
جی بلال، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے گا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں آج تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو کچھ کیا، کیا وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، اور کیا اس کی ذمہ داری ان کے رہنماؤں پر عائد نہیں ہوتی ہے؟ اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے نمائندے بلال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلال، ہمارے ساتھ ہیں آپ؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں۔ جی بلال، یہ فرمائیے گا کہ آج سارا دن جو آپ وہاں پر موجود رہے، عدالتی کارروائی بھی آپ نے دیکھی، اور وہاں پر جو رد عمل ہمیں دیکھنے میں ملا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے، ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے ہمیں دیکھا کہ نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ وہاں پر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو انہوں نے ایک فضا بنا دی، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جوڈیشل کمپلیکس جو اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں واقع ہے، یہاں پر عمران خان نے 2 کیسز سے پیش ہونا تھا، ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اور دوسرا جو بینکنگ کورٹ ہے اسلام آباد کی وہاں پر۔ ان دونوں کیسز میں عمران خان کی پیشی کے حوالے سے سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے، اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جو مقامی جو وہاں کی کمپلیکس کی انتظامیہ ہے، جو مینجمنٹ ہے، اس کی جو پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت ہے، اس سے ایگریمنٹ ہوا تھا۔ انہوں نے ان رائٹنگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ ہمارے 5 جو ہیں سیاسی رہنما اور 5 سیکورٹی گارڈ جو عمران خان کے ذاتی جو لاہور میں ان کے ساتھ آ رہے تھے، وہی جوڈیشل کمپلیکس کی عمارت میں داخل ہوں گے۔ تاہم لاہور سے آنے والے اور یہاں مقامی علاقوں سے آنے والے، چونکہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ آئیں گے اور اپنے کارکن ان کو ساتھ لے کے آنا چاہ رہے تھے، تو وہ جلوس کی صورت میں سینکڑوں لوگ آئے موٹر وے کے راستے، اور یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور جب پولیس اہلکاروں نے جو گیٹ جوڈیشل کمپلیکس میں گیٹ پہ تعینات تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے پاس لسٹ موجود ہے اور اس کی روشنی میں ہی ہم جو کارکن آئے ہیں عمران خان کے ہمراہ ان کو اندر جانے کی اجازت دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے احتجاج وہاں کیا، نعرے بازی کی، ہاتھ میں انہوں نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، اور انہوں نے وہ دروازے پہ ہنگامہ آرائی کی، اور اس کو جو گیٹ تھا مرکزی اس کو توڑ کے اندر داخل ہو گئے، اور وہاں پر جو CCTV کیمرے لگے تھے اور جو دیگر جو تنصیبات تھیں اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اس موقع پر جو ہے یہاں پر پولیس اہلکار جو تھے ان کو بھی کچھ کو جو ہے ان کی وردی بھی پھٹ گئی اور انہیں تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال، آپ ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ آج اسلام آباد میں توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے رد عمل کے حوالے سے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قصے جو کبھی بیان نہ ہوئے، ثقافتیں جو کبھی عام نہ ہوئیں، کوہ و دشت میں چھپی دلچسپ داستانیں کی ہے جن کی پرورش رازداں فضاؤں نے۔ میں ہوں عرفان ملک، اور میں لے کر جاؤں گا آپ کو ایک ایسے سفر پہ جہاں ملیں گی انکہی داستانیں، تاریخ کے رنگ دل فریب رہن سہن۔ سفر کریں گے ہم برف زاروں سے نیلگوں پانیوں تک، اور دکھائیں گے ایسے مقامات جو ہیں وطن کی پہچان، پہچان پاکستان۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہنواز رانجھا نے کہا ہے کہ عمران خان کے اپنے بچے لندن میں ہیں اور قوم کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہا ہے، بہتر ہے جیل بھرو تحریک میں خود ہی جیل چلا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی عدالت سے بھاگنے کی اصل وجہ توشہ خانہ کیس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جس طرح سسٹم سے نکالا گیا وہ ملکی تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد فیصلہ ہے۔
اور ناظرین، ملک کی جمہوری قدروں کو اپنے فسطائی نظریات سے ملیا میٹ کرنے والی تحریک انصاف جیل بھرو تحریک میں ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ کہیں کارکن صرف تصویر بناتے نظر آئے تو کہیں قیادت ہی غائب ہو گئی۔ اس نئی تحریک کا کیا انجام ہوا، یہ بتا رہے ہیں محمد سجاد۔ ملک میں سیاسی انارکی پیدا کرنے کے لیے تحریک انصاف کا ایک متنازع ماضی رہا ہے۔ دھرنے ہو یا اسمبلیوں سے استعفے، ہر جگہ پی ٹی آئی عوام کی نبض معلوم کرنے میں ناکام رہی۔ ایسا ہی حال ہوا ہے پچھلے دنوں گرفتاریاں دینے والی تحریک کا، جس کا اعلان سابق وزیر اعظم نے خود کیا، لیکن پھر گرفتاری کے روز ان کی جماعت اور کارکنوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے ایک بار پھر عوام کو مایوس کر دیا۔ ملک میں سیاسی چپکلش کے دنوں سے لے کر آج تک تحریک انصاف ہر روز عوامی احتجاج کے نام پر سڑکیں بند کرتی آئی ہے، جس سے عام آدمی آہستہ آہستہ اس پارٹی اور اس کے چلانے والوں سے بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ جو احتجاج کیا جا رہا ہے تو اس کا تو نہ سر ہے نہ پیر ہے، کوئی ایسا کوئی احتجاج نہیں ہے، نہ کوئی ایک سٹیبل ایک بات ہے کہ اس پہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آج کچھ اور کہا جا رہا ہے، کل کچھ اور کہا جا رہا ہوتا ہے۔ صرف عوام کو تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ جیل بھرو تحریک جو ہے نا سارا دن جو ہے سارے روٹے بند تھی، کسی نے گرفتاری دیا نہیں ہے، تو یہ مشکل صرف عوام کے لیے۔ جو مزدور لوگ آتے تھے دیہڑی کے لیے آئے وہ واپس چلا گیا ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے کیا دیا اس کو؟ کچھ نہیں دیے۔ خیبر پختونخوا میں از خود گرفتاری دینے کی مہم جس بری طرح ناکام ہوئی، اس میں سب نے ان رہنماؤں کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے گھر کے باہر اعلانات ہوئے تو بھی کوئی باہر نہ نکلا۔ ایسے میں عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ گرفتاری اگر کارکنوں نے ہی دینی ہے تو قیادت کب اپنا کردار ادا کرے گی۔ محمد سجاد یوسفزئی، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں شنگھائی تھرکول منصوبے سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم تیزی سے ترقیاتی کام کر رہی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر توانائی نے کہا کہ توانائی کی پیداوار میں مقامی ایندھن کے استعمال میں پیش رفت ہوئی ہے۔ توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں نئے ذرائع پیدا کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سستی بجلی تیار کر کے سسٹم میں شامل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت نے صرف اس سال میں تھر سے پیدا ہونے والی بجلی میں 1980 میگا واٹ نئی کیپیسٹی ایڈ کر دی گئی ہے۔ یہ 2000 میگا واٹ جو ہیں یہ پاکستان کے اپنے مقامی کوئلے سے پیدا ہونے والی سستی بجلی ہے۔ پولان جو ایران کی سرحد ہے وہاں سے گوادر تک کی جو ٹرانسمیشن لائن تھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صنعتی صارفین کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ اس وقت کوشش ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے۔ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کوئلے کی قیمت میں بھی 4 گنا اضافہ ہوا ہے اور RLNG کی نہ صرف قیمت میں 3 گنا سے زائد کا اضافہ ہوا بلکہ وہ اس وقت مہیا ہی نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ہمیں کم سے کم مہنگے ایندھن استعمال کر کے اپنے جو قدرتی ایندھن ہیں یا ہماری اپنی جو انرجی اویلیبل ہے پاکستان میں اس کو استعمال کرنا۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے نئے ایڈوانس میٹرز لگائے جا رہے ہیں، جبکہ میٹر ریڈنگ کی شکایات کے ازالے کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے گی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے ساہیوال کی مرکزی تنظیم کے اجلاس میں تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو مسائل سے نکالنے میں تاریخی کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیاہ فسطائی دور میں پارٹی لیڈرشپ اور کارکنوں نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، عوام کی خدمت کی ذمہ داری ہم پر زیادہ ہے۔ اور جنوبی ایشیا میں پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز کر دیا ہے۔ کاغذ اور قلم کے روایتی استعمال کو ترک کرتے ہوئے اس عمل میں ٹیبلٹس اور آن لائن اپلیکیشنز کو استعمال کیا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تمام فریقین کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے اس اہم ترین مشق کی کامیاب سرگرمی کے لیے مختلف سرکاری تنظیموں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے۔
जनूबी एशिया में ये पहली डिजिटल मर्दमशुमारी है। खुद गिनती का इख्तियार 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक जारी रहेगा, जबकि फील्ड की गिनती 1 मार्च 2023 से शुरू होगी। वो पाकिस्तानी शहरी जो चाहते हैं कि फील्ड शुमार कुनिंदगान उनके घर न आए, वो अपनी तफसीलात दर्ज कराने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से वफाकी अदारा शुमारियात के वेब पोर्टल में लॉगिन हो सकते हैं। अदारे की जानब से डाटा की तस्दीक के बाद मुतल्लिका शख्स और उसके अहल खाना का शुमार मर्दमशुमारी में कर लिया जाएगा। नई डिजिटल मर्दमशुमारी से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेंबर वफाकी अदारा शुमारियात सरवर गोंदल ने कहा है कि मर्दमशुमारी के लिए 1,21,000 शुमार कुनिंदगान को तरबियत दी गई है। 495 सेंसस सपोर्ट सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां 1,26,000 टैबलेट्स पूरे सॉफ्टवेयर के साथ स्टाफ तक पहुंचा दी गई हैं। नई मर्दमशुमारी अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक होगी। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में बोहरी बिरादरी की जानिब से एक मुनफरिद और चटखारेदार मेले का एहतमाम किया गया। अहवाल बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। बात हो जब मजेदार और चटपटे खानों की, तो शहर कायद में ऐसे चटखारेदार मेले सजते रहते हैं। बोहरी बरादरी ने भी शहर के इलाके नाज़िमाबाद में 3 रोजा फूड मेले का एहतमाम किया, जिसमें 70 से ज्यादा खानों के स्टॉल लगाए गए हैं। मेला कम्युनिटी के रिवायती पकवानों की खुशबू से महक रहा है और इसे एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने फूड मेले का रुख किया। मेले में बोरा चिकन, कटलेट, बोरा बिरयानी, मलाई खाजा, पापड़ी प्लेट पर तैयार की गई कचौरी, बड़ा पाव, घाकर, मेसू और मूंग मसूर की चिकन में बनाई गई स्पेशल दाल चावल और मुनफरिद मिठाइयों के गुड़ पापड़ी, बादाम पाक, पिस्ता पाक के स्टॉल सजे हुए हैं, जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं बोरा फेस्टिवल में आई हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ बहुत मज़े मज़े के खाने हैं। हाँ, आज मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई। स्पेशल यहाँ पे बोरा कुजीन है, ढोकला, दैट्स एन इंडियन डिश, वो ट्राई की हमने। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे लोकल भी थे और अच्छे ब्रांड्स भी थे। मेले का मकसद बोरा कल्चर को अवाम में मुतारिफ करवाना और कराची के शहरियों के लिए एक उम्दा तफरी का एहतमाम करना है। मुंतज़मीन का कहना था कि मेले में बोरी रिवायती खानों की लंबी फहरिस्त है और तमाम खाने जायके के एतबार से मकबूल हैं। बोरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें आपको बोरा फ्राइड चिकन मिलेगी, थाल सिस्टम आपको मिलेगा जिसमें हम नमक से स्टार्ट करते हैं, नमक होती है, मीठे चावल होते हैं, इसके अलावा दूसरी मेन कोर्स होता है हमारा खमन, एक हमारी बहुत अच्छी वैरायटी है जो आम अवेलेबल नहीं होती है। तो कचौरी एक बनती है, पापड़ के बीच में आलू रखकर उसे खाया जाता है। ब्लूबेरी है, मिंट मार्केट है, फालसा फ्लेवर है, ये सारे स्पेशलिटी में हमारी। रोज मिल्क शेक है, पिस्ता मिल्क शेक है, इसके अलावा जलेबी रखी है। रिवायती खानों की लज्जत के साथ साथ इस मेले में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान हम आहंगी और भाईचारा भी देखने में आया, जो पाकिस्तान की बुनियादी इकाई है। बोहरी बरादरी की जानिब से लगाए जाने वाले फूड फेस्टिवल से लोग खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करते हैं बदलते मौसम के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात तक इस्लामाबाद और खित्ता पुरजोहर समेत मुल्क के बाज़ इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई वस्ती पंजाब और खित्ता पुरजोहर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहा। नाहम बालाई वस्ती पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -6, कालाम -2, गोपस -1, हुंजा 1 और स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और जब बात हो पाकिस्तान के मौसम की, इसके साथ साथ अगर कहीं कुछ शिमाली इलाका जात की बात हो तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। आज नाज़रीन को भी बताते चलें कि मालम जब्बा के स्की रिजॉर्ट में स्नो फेस्टिवल हुआ है और इस फेस्टिवल में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के 80 से ज़्यादा एथलीट्स ने स्नो बोर्डिंग और स्कीइंग मुकाबलों में हिस्सा लिया है। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से अमजद अली खान। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने स्वात के पुरफिजा मकाम मलम जब्बा
اسکی ریز روٹ پر ہوم رن سنو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں چترال، دیر، سوات، گلگت بلتستان، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت ملک کے دیگر علاقوں اور ملمجبہ کے مقامی ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ خیبر پختونخوا سے ہمیں بہت زیادہ خواتین کی پارٹیسپیشن چاہیے، اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گی کہ انہیں سپورٹ کریں۔ یہ بہت باعزت شعبہ ہے جس میں صرف پاکستانی بلکہ سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے، بہت مواقع ہوتے ہیں، عزت بھی ملتی ہے، اور ہماری لڑکیاں آگے جا کے پاکستان کی نمائندگی کر سکتی ہیں، بڑے پلیٹ فارمز پہ میڈل جیتی ہیں، چیمپئن شپس جیتی ہیں۔ مردوں کے اسکینگ مقابلوں میں زاہد خان نے پہلی، شرغنی نے دوسری اور الیاس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کے اسکینگ مقابلوں میں بشرا فرحہ پہلی پوزیشن پر آئی۔ سنو بورڈنگ میں مردوں کے مقابلوں میں امیس حسین نے پہلی، علی حسنین نے دوسری اور جبران عزیز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کے مقابلوں میں سمر خان نے پہلی، عائشہ خان نے دوسری اور اقرا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ سنو فیسٹیول کا مقصد صوبے میں سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملمجبہ، سوات۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے جنون پاکستان سپر لیگ کی، جس میں آج آرام کا دن ہے۔ کل سے راولپنڈی میں مقابلوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایونٹ کے 17ویں میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا اور PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ رواں ایونٹ میں دونوں ٹیمیں ایک مرتبہ آمنے سامنے آئیں، جس میں پشاور زلمی نے 2 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ PSL میں مجموعی طور پر پشاور زلمی اور کراچی کنگز 18 مرتبہ آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ پشاور زلمی نے 13 میچز جبکہ کراچی نے 5 میچز میں کامیابی حاصل کی۔ پشاور زلمی کے وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کا یہ کہنا ہے کہ ٹیم کی ضرورت کے مطابق کھیلتا ہوں، اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے ایونٹ میں واپسی کی ہے، کنڈیشنز دیکھ کر ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں۔ پشاور زلمی پچھلے 7 سالوں سے کھیل رہی ہے تو ہمیشہ وہ بہت کنسسٹنٹ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر سال وہ پلے آف میں واحد ٹیم ہے جو ہر سال پلے آف میں رہتی ہے۔ ابھی بھی ہمیں کم بیک کرنے کی ضرورت ہے، 1-2 میچ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس طرح کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 5 میچ ابھی بھی باقی ہے تو ہم کم بیک کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا کم بیک کیا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ 2 گیمز ایسے ہم تھے کہ جیت سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ لوزنگ سائڈ پہ تھے، اور جو ہم میچ جیت رہے ہیں وہ اچھے مارجن سے جیت رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کرکٹ بہتر کھیل رہے ہیں۔ آئی اسٹل بلیو کہ ابھی کنٹینڈرشپ میں تو ہیں، لیکن ابھی ٹورنامنٹ کافی پڑا ہے، 4 میچز ہیں۔ مزید بھی PSL کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چہروں میں نظر آتی ہے جیت کی خوشی، کچھ کھونا کچھ پانا ہے زندگی، سب کے راستے اپنے ہیں اور ہر آنکھ میں سپنے ہیں۔ اس کوشش ہی میں ہے صحت اور کامیابی، ایک مکمل خوشی جو ہے زندگی۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ 8 کے پوائنٹس ٹیبل کی، جہاں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کی ٹیم سر فہرست آ گئی ہے۔ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے 8 پوائنٹس ہیں، تاہم بہتر رن ریٹ کی وجہ سے قلندرز کو برتری حاصل ہے۔ لاہور قلندرز نے 5 میں سے 4 میچز جیتنے کے بعد 8 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر رکھی ہے۔ ملتان سلطانز کی ٹیم 6 میں سے 4 میچز جیت کر 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کا 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسرا نمبر ہے، اس نے 5 میچز کھیلے، 3 جیتے اور 2 ہارے ہیں۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے 4 پوائنٹس ہیں، تاہم رن کی بنیاد پر کنگز چوتھے جبکہ زلمی کی ٹیم 5ویں نمبر پر موجود ہے۔
کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 5 میں سے صرف 1 میچ جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر موجود ہے۔ ناظرین، لاہور قلندرز نے پنجاب پولیس کے شہداء کے بچوں کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں سلوٹ پیش کیا۔ قلندرز نے شہداء کے 50 بچوں کو PSL 8 کا میچ دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا تھا۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی سمیت تمام کھلاڑیوں، مینیجر سمین رانا اور چیف ایگزیکٹو آفیسر قلندر عاطف رانا نے شہداء کے بچوں کو سلوٹ کیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام پہنچا اپنے اختتام کو۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔